اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومن مومنات، یو واچنگ آن امین عروج نقوی آفیشیل، اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ولادت کے احوال۔ آپ سب کو جشن امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ولادت بسعادت حجت خدا بے حد مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کل مومن مومنات کو جہاں جہاں سے بھی آپ میرے مولا کی ولادت کے یہ پروگرامز آن امین عروج نقوی آفیشیل پہ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے 15 شعبان کی کچھ تیاری کی تھی۔ ہم نے پہلے ہی اس جشن کو، اس میلاد کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے شب برات 15 شعبان کی کیا سگنیفیکنس سے آپ سے شیئر کی، اس کے کیا اعمال پرفارم کرنے وہ آپ سے شیئر کیے تاکہ آپ بھی اپنی تیاری اس کے اکارڈنگ کر سکیں۔ اس کے بعد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے جو کچھ فرامین تھے ہم وہ آپ کے ساتھ شارٹس میں شیئر کرتے رہیں، اس رات کی فضیلت کو شیئر کرتے رہیں۔ اب جب کہ امید کرتے ہیں کہ 15 شعبان کا اپنے روزہ بھی رکھا ہوگا، اعمال بھی کیے ہوں گے۔ آج ہم سب نے وہ دن منایا ہے کہ جو میرے مولا کی ولادت کا دن تھا۔ بہت سے سوالات بھی تھے، لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اس رات کا اتنا اہتمام کیوں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی ہمارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین نے کسی عمل کو کیا اور اہل بیت علیہم السلام نے اس عمل کو کیا اور دہرایا، اور ہر زمانے میں ہمارے ہر امام نے، ہر معصوم کو کیا، رسول خدا نے بھی کیا، تو یہ کائنات کا جو نظام ہے بڑا سسٹمیٹک پروردگار نے چلایا ہے۔ یہ سب اہتمام جو 15 شعبان کا رسول خدا بھی کر رہے تھے اور اپنے احادیث میں کہا کرتے تھے کہ اس رات کے لیے احیا کرو، جاگو، عبادت کرو، اس رات میں پروردگار آپ کے مقدر کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ رات شب قدر سے اس کے بعد میں زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے دریا کی موجوں کے برابر ہوں۔ اور اس رات میں زندگی اور موت کی معاملات قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، روزی لکھی جاتی ہے، حج پہ جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سب عقل والوں کے لیے ایک نشانیاں تھی کہ آپ کا خدا کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا بزرگ ہے کہ آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ بارہا بندہ معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن موقع دیا اس شب میں گناہ بخشوا لو۔ اس جانب توجہ کیوں نہیں گئی؟ خدا کی خاص حجت کی ولادت ہے، خدا کی زمین پر خدا کے خلیفہ کی آمد ہے، رسول خدا کے فرزند کی آمد ہے، جناب زہرا کے فرزند کی آمد ہے، گل نرجس کی آمد ہے، کہ جن کے اہتمام نے خدا نے اپنی بندوں کی بخشش کا یہ سامان کیا، ان بندوں کو یہ رات عطا کی کہ وہ جو طلب کریں گے اس رات میں انہیں عطا کیا جائے گا۔ جو روزہ دار ہوں گے اللہ ان کے گناہوں کو بخشے گا، ان کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو آج ہم ولادت کیسے ہوئی ہے 15 شعبان کے دن جناب امام حسن عسکری علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے ہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، کیسے میرے مولا صاحب حق، کیسے میرے زمانے کے امام تشریف لائے ہیں۔ آج ہمیں آپ کے ساتھ ولادت کا جشن منانا ہے، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا قائم آل محمد کا انشاءاللہ۔ جہاں میں حضرت مہدی کی آمد کی خبر آئی، جہاں میں حضرت مہدی کی آمد کی خبر آئی، ہر ایک سو شور ہے صلی علی اللہ اکبر کا، ہر ایک سو شور ہے صلی علی اللہ اکبر کا۔ علم اسلام کا لپٹا ہوا جس روز کھولیں گے، دکھائیں گے زمانے کو نمونہ جنگ خیبر کا۔ علم اسلام کا لپٹا ہوا جس روز کھولیں گے، دکھائیں گے زمانے کو نمونہ جنگ خیبر کا۔ علم عباس کا جلدی بلند اب کیجئے مولا، علم عباس کا اب جلدی بلند کیجئے مولا۔ پھریرا ہو علم کا فاطمہ زہرا کی چادر کا، غلام قائم آل محمد ہوں مجھے شمسی فشار قبر کا کیا خوف، کب ڈر ہے صبح حشر کا، کہ جو بھی منتظرین ظہور ہیں وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھتے ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اور مر مر کے جی رہے ہیں اس دنیا میں کہ جہاں پر کوئی عدل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں۔ جو سب سے بڑا انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اب دنیا میں کہیں بھی ہے، ظلم و ستم ہے ہر جگہ، ہر انسان اپنے آپ کو خدائی حدود سے باہر نکالے ہوئے دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جس کے جو طاقت میں قدرت میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو یہ وعدہ ہے کہ خدا امام کی ولادت کے بعد، ان کے ظہور کے بعد اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔
کب؟ جب کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو آج ہم اپنے مولا و آقا کو ہی یاد کریں گے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا سما ہوگا، عدل ہوگا، پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا انشاءاللہ، اور مسلمان آزاد ہوں گے، تمام غلامیوں کی زنجیریں ٹوٹیں گی، کسی مظلوم کے ساتھ کوئی ظلم نہ کر پائے گا، ہر ظالم انشاءاللہ خدا کے عذاب کا مزہ چکھے گا۔ جب میرے مولا آئیں گے، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ پہ فدا بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، کہ مولا فرمائیں گے میں تو خاموش تھا لیکن اب کارزار ہمارے فرزند کی ہے، کہ میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبا سے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، قبا سے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، تمام مومنین مومنات کو، تمام محبان رسول خدا اور آل رسول کے چاہنے والوں کو ولادت 15 شعبان امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف دل کی گہرائیوں سے بے حد مبارک ہو۔ اب ہم باقاعدہ میلاد کا آغاز کرتے ہیں، جب بھی ہم نے کوئی ولادت کے احوال پیش کیے ہم نے آپ کو مکمل ڈیٹیلز دی ہیں، آج جو ان کے بارے میں کیا فرامین ہے، مولا آپ سے اور ہم سے کیا چاہتے ہیں، ظہور میں کیا رکاوٹیں ہیں، امام نے ہماری کیا نصیحتیں چھوڑی ہیں وہ، اور کیسے یہ ولادت ہوئی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ذرا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں اسلام کی تاریخ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کیسے بچا کے رکھا، فرعون کے سپاہیوں سے، فرعون سے۔ موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ جب خدا کے نمائندے کو خدا نے بچانا ہو، بڑا ایک عظیم میسج ہے، جب اللہ کسی کو رکھنا چاہے، اللہ کسی کو ذات کو محفوظ رکھنا چاہے، جب کوئی خدا کا اتنا برگزیدہ بندہ ہو، نبی موسیٰ، ان کو انہی کے سب سے بڑے دشمن فرعون کے محل میں رکھ کر پالا۔ تو ہماری زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، دشمنی ایسی ہے، لوگ اتنا حسد کرتے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، لیکن خدا جب کسی جان کو بچانا چاہے تو اسی کے دشمن، اسی کی جان کے دشمن کے گھر میں محل فرعون میں حضرت موسیٰ کو پالا۔ مادر موسیٰ کو پروردگار عالم نے یہ احساس دلایا کہ آپ کا بچہ زندہ رہے گا، سلامت رہے گا۔ کیسے حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو بہا دیا اور وہ محل تک گیا، حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ بڑے پیغامات ملتے ہیں۔ اگر خدا نے اپنے نبی کی حفاظت کا یہ اہتمام کیا تھا تو پھر خدا نے اپنے امام کی حفاظت کا کیا اہتمام کیا ہوگا، کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام پردہ غیب میں، اچھا وہ پردہ غیب میں کیسے گئے اور وہ کب ظہور کریں گے، اس کے بارے میں ہی بات ہمیں آج کرنی ہے۔ خدا نے جب فرعون سے حضرت موسیٰ کو محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، خدا کا دین لے کر آئے، اور اسی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ امام کون ہے؟ کبھی بھی خدا نے کسی بھی زمانے میں اپنی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا، اپنے بندوں کو کبھی اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ انہیں کوئی رہنمائی نہ ملے۔ کتاب خدا بھی ملے اور کتاب خدا سے سمجھانے والے بھی ملے، اور کتاب خدا ان کی سیرت اور کردار کا حصہ ہو، وہ کر کے دکھانے والے ہوں موجود۔ ہر زمانے میں ہر امام موجود رہا۔ اب بنی عباس کے دور میں جب کہ انہوں نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ 11ویں کو زہر دے دو کہ 12واں آ ہی نہ سکے، خدا نے کچھ ایسا اہتمام کیا کہ 11ویں کی زندگی میں 12واں آئے گا بھی، اور جب چاہو تمہیں نظر آئے اور جب چاہے نظر نہ آئے۔ خدا نے ایسے معجزات امام کو عطا کیے، یہاں تک کہ عروج بڑا ایک پیارا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے امام کی غیبت کی بات کریں کہ کچھ علماء، انم نے بہت اچھا پوائنٹ، میں چاہتی تھی انم اپنی بات مکمل کریں، لیکن یہ بہت خوبصورت اور سوچنے والا اور سبق آمیز ایک پوائنٹ ہے کہ غیبت کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ بہت سے لوگ جو کہ معرفت نہیں رکھتے یا ان کو نالج نہیں ہے کہ وہ غائب کیوں ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آتے۔ اور انم نے اسی کا ایک پوائنٹ ہمیں دے دیا کہ جب باقی ائمہ کی آپ زندگی دیکھتے ہیں تو ہر امام کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں، کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ آگے بڑھے، یا وہ 12ویں کے جو آ کے عدل و انصاف قائم کریں گے وہ اس دنیا میں آئیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو کہ غیبت کبریٰ کا سبب۔ دیکھیے یہ وہی اسلام کی تاریخ ہے کہ رسول خدا کے در پہ کفار نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور اس محاصرے میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر رسالت پر سوتے ہیں، اور کفار کے سامنے یہ جو میں ذکر کر رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں امام غیب میں ہیں، نظر نہیں آتے،
اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں. ایک تو یہ چیز ہے کہ امام غیب میں، دوسرا یہ کہ ہماری گناہ گار آنکھوں پہ پردے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہر سال حج میں امام شامل ہوتے ہیں، ہر سال 40 پہ روزہ سید الشہداء پہ امام حاضر ہوتے ہیں. ہر مقام مقدسہ میں کبھی وہ نجف ہوتے ہیں، کبھی وہ کربلا ہوتے ہیں، کبھی وہ قازمین ہوتے ہیں، کبھی سامرا ہوتے ہیں، کبھی وہ مکہ ہوتے ہیں، کبھی وہ مدینہ ہوتے ہیں. لیکن فلسفہ ان کی غیبت کا یہ ہے، امام کو خدا نے یہ طاقت دی ہے جسے چاہے نظر آئے، جسے چاہے نظر نہ آئے. یہ فرزند رسول خدا ہیں. رسول خدا کفار مکہ کے سامنے جبکہ 40 کافر ان کے دروازے پہ کھڑے تھے اور باقیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن خدا نے اپنے رسول خدا کو بچانا تھا. تو امام علی علیہ السلام بستر رسالت رسول خدا 40 کفار کے سامنے اپنے دروازے سے نکلے، لیکن وہ نہیں دیکھ پائے کہ رسالت مآب نکلے ہیں. اور جب رسالت مآب مسجد نبوی میں، اب وہ لوگ جو کہ ویڈیو دیکھیں سوال اٹھائیں کیوں امام نظر نہیں آتے جب چاہیں کسی کو نظر آئیں. اتنی پاکیزہ ہستی، گنہگار آنکھیں، گنہگار وجود، گنہگار دل نہیں دیکھ سکتا. اور یہی واقعہ ہوا کہ رسول خدا پر جب بے ادبی کی جاتی تھی، اسلام کی بالکل ابتدائی دن تھے، اور ابو لہب کی بیوی جو رسول خدا کی بے ادبی کیا کرتی تھی، جمیل، اور وہ بے ادبی کی نیت سے آئی اور رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور اصحاب سے کہا کہ اب جمیل آئے تو میرا مت بتانا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. تو اصحاب مسکرانے لگے کہ یہ رسول خدا آپ تو سامنے بیٹھے ہیں، اگر وہ آئیں تو وہ تو آپ کو دیکھ لیں گی. لیکن رسول نے کہا بس تم لوگ خاموش رہنا. جمیل آئیں اور رسالت مآب کے بارے میں اصحاب سے سوال کرنے لگیں کہ کہاں ہیں وہ. تو رسول مسکرا رہے ہیں لیکن جمیل کو دکھائی نہیں دی. اصحاب بھی مسکرائے اور اس کے بعد میں وہ چلی گئی. تو کہنے لگے یا رسول خدا آپ تو سامنے بیٹھے تھے، پھر بھی وہ آپ کا پوچھ رہی تھی. تو رسول کہنے لگے میں چاہوں جس سے چاہوں نظر آؤں، جس سے چاہوں نظر نہ آؤں، کہ میری بے ادبی کی نیت سے آئی تھی. اور خدا نے یہ ہمارے نبی کو معجزات دیے. امام مہدی فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. تو اب یقین آپ کو آیا ہوگا جو انہی کا فرزند ہے، خدا نے اس کو کیسے معجزات عطا کیے. انم میں اتنا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ انم ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب ہم پروگرام میں آپ کے لیے آتے ہیں نالج لے کر تو ڈسکس کر کے نہیں آتے. بالکل، اور آج تو بالکل بھی نہیں ڈسکس کر کے آئے ہم. اب سٹارٹ کیا جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کی فضیلت، امام کا غائب ہو کر بھی ہر جگہ موجود ہونا. سبحان اللہ. احادیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام جو کہ مظہر العجائب حضرت علی علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو ہر مقام پر یاد رکھیے امام ہر مقام پر پہنچتے ہیں اور ہر جگہ اپنے ماننے والوں کے کام بھی اور مدد کے لیے آپ کو امام کو پکارے. دیکھیے ابھی ہم نے شب برات کل گزاری، بڑا ہی ہمارے انٹریکٹیو اگر سیشن رہے، میں عروج 1 to 1 آپ لوگوں سے گفتگو کریں تو آپ بھی اس کو لطف اندوز ہوں گے کہ ابھی ہم کل رات میں ہی تلاوت کر رہے تھے زیارت آل یاسین، امام کی زیارت. اور ہم نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ بندہ نوک اس دروازے پہ کرتا ہے جہاں صاحب زری زندہ و موجود ہوتا ہے. تو ہم کل جب شب میں عبادت کر رہے تھے تو ہم نے امام کا استغاثہ پڑھا، زیارت آل یاسین پڑھی، امام کی ہدیہ نماز کی اور امام ہی کی دعائے حجت پڑھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے زمانے کے امام موجود ہیں اور وہ سنتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ کوئی میرا استغاثہ کرے تو صحیح، جمعہ کے روز کرو یا کسی بھی روز کرو، میں تمہاری دعا سنتا بھی ہوں اور قریب آتا ہوں. اور یہ امام نے اپنے شیعوں کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا پیغامات دیے. آج ہمیں عروج سے یہی سننا ہے کہ امام مہدی کے اپنے کیا فرامین ہیں اپنے مومنین اور چاہنے والوں کے لیے. اپنے امام کے فرامین شیئر کرنے سے پہلے امام کی بہت خوبصورت ایک امام کا میں کنیت شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے، امام کے کچھ خوبصورت القابات. کیونکہ ہم وجہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں ہستی سے تعلق بتا دیجئے، کیسے یہ سلسلہ امامت ہے، پھر سلسلہ نبوت سے کیسے جا کے جڑتا ہے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا. تو سب سے پہلے بتائیں گے جو کہ چیز ریزیمبل کرتی ہے وہ ہے آپ امام علیہ السلام کی کنیت امام علیہ السلام کی ہے ابو القاسم اور ابو عبداللہ. ٹھیک ہے، اور اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ خود ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا نام میرا نام اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی. اور اس کے علاوہ امام کے القابات بہت ہی خوبصورت آپ اور میں واقف ہیں کہ مہدی حجت اللہ، یہاں پر ہے امام صاحب عصر والزمان، صاحب الامر، القائم، اور امام کا بہت ہی مشہور ایک لقب ہے منتصر. ٹھیک ہے، تو ہم ان ناموں کو لیتے رہتے ہیں، اپنے امام کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور سب کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کو دیکھیں.
اور دیکھیں، اور دیکھ تو ہم سکتے نہیں کیونکہ آپ اور میں ابھی بہت گناہگار ہیں، ابھی بہت وقت باقی ہے، لیکن اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور خود کو اتنا کم از کم متقی اور پرہیزگار بنائیں کہ اپنی امام کی زیارت کر سکیں۔ اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف وہ نجات دہندہ ہیں کہ جن کا ذکر زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، اور آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ابھی بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے، حیران ہیں ہم، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں، سوال کیوں اتنا سیلیبریٹ کیا گیا؟ دیکھیے جب دنیا میں اتنا عذاب آ رہا ہے اور دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ نے کبھی ابھی سرچ کر کے دیکھیں خدا کا بھیجا ہوا نجات دہندہ، یا اتنا ریسرچ کر لیں آپ دا اویٹڈ سیویئر، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ سے زیادہ تحقیق تو غیر مسلموں نے کی ہوگی اویٹڈ سیویئر کے بارے میں، اور جب اس کی تمام گرہیں کھلیں گی اور کنیکشنز آپ دیکھیں گے، کنیکشنز آپ کو کہاں ملیں گے؟ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن مجید میں۔ تو انشاءاللہ اگر تو پروگرام میں وقت ہوا، ادروائز کل کے پروگرام میں جو لوگ تو جاننا چاہتے ہیں ان سب کے لیے امام مہدی کا ذکر میں ان تمام کتابوں سے ود دا ریفرنس اور امام کے حوالے سے معصوم کے فرامین۔ معصوم کیوں؟ رسول خدا، کیونکہ جو معصوم کہہ دے وہ اٹل ہے اور اوتھینٹک اور مستند روایات۔ جناب زہرا نے کیا فرمایا اپنے فرزند کی آمد کے بارے میں؟ کیوں ہم نے اس رات کو بے حد پرجوش طریقے سے منایا؟ اس کو ایسے ہی منانا چاہیے کیونکہ خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ رسول کا فرزند آ رہا ہے۔ تو اہل بیت نے کیا کہا ہے مولا کے بارے میں، اور ان آسمانی صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں امام کے آنے کے بارے میں کیا پریڈکشنز کی گئی ہیں، خود رسالت مآب نے کیا کہا ہے، وہ ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب زیارت کی بات کر رہے تھے تو امام کا حلیہ مبارک جو کہ روایت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام شکل و شباہت میں، خلق، شمائل و خصائل، اقوال و افعال میں میرے مشابہ ہوں گے۔ سبحان یعنی اللہ۔ کہ آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر لحاظ سے خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام ان سے مشابہ ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام کے حلیہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی ہوگا اور آپ کی پیشانی کھلی ہوئی ہوگی، آپ کے ابرو گھنے اور باہم پیوستہ ہوں گے، آپ کی ناک باریک اور بلند ہوگی، آپ کی آنکھیں بڑی ہوں گی اور آپ کا چہرہ نہایت نورانی ہوگا، اور آپ کے داہنے رخسار پر ایک تل ہوگا کہ جو کہ چمکدار ستارے کی طرح ہوگا، آپ کے دانت چمکدار ہوں گے، آپ کی زلفیں کندھوں پر پڑی ہوئی ہوں گی، آپ کا سینہ چوڑا ہوگا، آپ کے کندھے کھلے ہوں گے، اور آپ کی پشت پر اسی طرح مہر امامت لگی ہوئی ہے یا ثبت ہے، یا مہر امامت اسی طرح سے امام علیہ السلام کی پشت پر ہوگی جس طرح کے پشت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو خدا کی قدرت و طاقت پہ لوگ شک نہ کریں کہ خدا چاہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کو حیات اتنی طویل دے سکتا ہے، وہ آپ کی نظروں سے اوجھل تو ہیں لیکن وہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی خدا موجود ہیں، جب خدا نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو جب تک چاہا تب تک رکھا، تو خدا اپنے حجت کو، زمانے کے امام کو جب تک چاہے پوشیدہ رکھے، غیب میں رکھے، جب چاہے خدا ان کا ظہور کر دے کہ عمر طولانی جو پائی ہے کہ جو بھی مولا کو دیکھے گا وہ ان کو نوجوان شکل میں ہی دیکھے گا۔ حالانکہ عمر اگر اس زمانے سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ یوسف زہرا کی عمر طویل خدا نے رکھی ہے کہ ہم اپنے مولا کی سلامتی کی دعا بھی ہر روز کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کا معجزہ ہے کہ پھر بھی وہ نوجوان اور حسین نظر آتے ہیں۔ عمر طولانی جو پائی ہے تو حیرت اس میں کیا، کہ وہ جو لوگ حیرت کرتے ہیں، عمر طولانی جو پائی ہے تو حیرت اس میں کیا، خضر ہیں، الیاس ہیں، ادریس ہیں، نام خدا، خضر ہیں، الیاس ہیں، ادریس ہیں، نام خدا، عمر کی کشتی کا ان سب کی خدا ہے نا خدا، عمر کی کشتی کا ان سب کی خدا ہے نا خدا، اس نے دی عمر طویل ان کو، انہیں بھی کی عطا، پائی یہ نعمت انہوں نے تو یقین لانے لگے، مل گئی اولاد حیدر تو بل کھانے لگے۔ کہ یہ امام مہدی پر خدا کا معجزہ کہ صاحب سے زمانے کے زماں قائم ہے، صاحب زماں ہیں، زمانے کے صاحب ہیں، صاحب سے زمانے کے زماں قائم ہے، اور ان کے سبب ہی سے مقام قائم ہے، صاحب سے زمانے کے زماں قائم ہے اور ان کے ہی سبب ہی سے مقام قائم ہے، تخلیق جہاں ایک محمد سے ہوئی ہے،
تخلیق جہاں ایک محمد سے ہوئی ہے اور ایک محمد سے یہ جہاں قائم ہے، یوسف زارا سے قائم ہے۔ اور میں یقیناً جانتی ہوں جو لوگ سن رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ولادت کا پروگرام تھا، ولادت کے احوال کب بتائے جائیں گے، تو چلیے سامرا چلتے ہیں، چلیے اب حرم عسکرین چلتے ہیں۔ ابھی ہم واپس آئے ہیں، آپ کو ہم کیا بتائیں کہ ہم کتنا مس کر رہے ہیں آج کے روز اور کل کے روز، جب کوئی پوسٹ پڑھ رہے ہیں، جب بھی کوئی ولادت کا مبارکبادی کا میسج آتا ہے یا 15 شعبان کے اعمال تھے، تو ہمیں وہ سرداب یاد آتا ہے کہ جس سرداب میں مولا کا مقام غیبت کبریٰ ہے، ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں، مقام غیبت صغریٰ زیارات یہ ساری کرتے آئے ہیں، مقام صاحب الزماں کربلا سے کرتے آئے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں ذہن میں تھی کہ خدا بزرگوں برتر، تو پھر ہمیں ان مقامات پہ لے جائیں، پھر اپنے حجت خدا کی زیارت کریں اور دعا کریں۔ تو ہم آج ولادت بھی سامرا کے اسی گھر سے جہاں پر آج امام عسکری علیہ السلام کا روضہ ہے، جب آپ کو سامرا کی زیارت کے لیے عراق زیارات میں لے جایا جاتا ہے، تو اس پروگرام کے بعد شاید اس اور معرفت کے ساتھ زیارت کریں گے کہ آپ اس زیارت کو جاتے ہیں جہاں سے آپ کے زمانے کے امام کا غیبت کا عرصہ شروع ہوا تھا۔ آپ سامرا میں اس ہستی کی زیارت کو جاتے ہیں، آپ کے 11ویں امام وہاں مدفون ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، وہیں پر ان کی پھوپھی اماں جناب حکیمہ خاتون دفن ہے، وہیں پہ ہمارے امام زماں کی والدہ جناب نرجس خاتون ہے، وہیں پر ہمارے امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اتنی عظیم ہستیوں کا یہ مکان ہے اور آج اسی کو روضہ کی شکل دی گئی ہے۔ وہیں پہ زائرین کرام کے لیے لنچ کا اہتمام ہوتا ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، امام حسن عسکری کا دسترخوان چلتا رہتا ہے۔ وہیں پہ آئی تھنک ویڈیو میں آپ نے دسترخوان شیئر بھی کیا، میں نے ایک ویڈیو میں شیئر بھی کیا ہے، آپ ہمارے زیارات پلے لسٹ ہمارے چینل پہ پڑی ہوئی ہے، زیارات کربلا معلیٰ یا زیارات ہے دا اسپریچول جرنی، آپ زیارات کی پلے لسٹ پہ جائیے، انمن عروج نقوی آفیشیل میں، وہاں پہ سامرا کی زیارت میں جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے تمام اس میں ہسٹری سامرا کی بتائی ہے اور ان ہستیوں کا تعارف کروایا ہے، لنگر امام حسن عسکری بھی آپ کو دکھایا ہے۔ تو ضرور ہماری زیارات پلے لسٹ کو وزٹ کیجئے، اور آپ کو جیسے جیسے دل چاہے کہ آپ مقامات زیارات دیکھیں تو ہماری زیارات پلے لسٹ میں کبھی بھی دن میں رات میں آپ کبھی دیکھیں ویڈیوز، آپ کو کربلا سامرا کی تمام زیارات ملے گی۔ انشاءاللہ مشہد و کم کی زیارات بھی جلد از جلد وہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ تو آج 15 شعبان کے دن میں ہم نے منائی ہے وہ ولادت کے شب تھی، شب برات کی، نیمہ شعبان کی شب تھی، عبادت کی شب تھی، اور خدائے بزرگ و برتر نے اپنے ولی کے لیے اہتمام کیا، حجت خدا کے لیے اہتمام کیا کہ میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام بھی، خدا کا درود و السلام، ہم سب کا درود و السلام ان پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی اماں جناب حکیمہ خاتون کو رکوایا، ان کے گھر آئیں تو کہا پھوپھی اماں آپ رک جائیے، اور آج ولادت کے آثار ہیں، آج خدا کا جو وعدہ ہے کہ وہ اپنی آخری حجت کو رسول خدا کے خاندان میں، اور وہ ہمارا 12واں محمد ہوگا، آج وہ آئے گا، تو آپ اس اہتمام میں رک جائیے۔ اور جناب نرجس خاتون پھر حجرے میں گئیں کہ وہ مادر امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین سے ملاقات کریں، اور ولادت کے کچھ آثار اگر نظر آئیں تو رک جائیں۔ نصف شب تک ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے، یہ کوئی عام ولادت نہیں ہے، یہ معصومین کی ولادت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت ہے، جن کی ولادت پاک و پاکیزہ ہے، جو خدا نے ایسے پاک رکھے ہیں جیسے کہ انہیں پاک رکھنے کا حق ہے، جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، جو اہل قصہ ہیں، جو خدائے بزرگ و برتر نے جن کے صدقے میں زمین و آسمان کو خلق کیا، رسول نے جن کے بارے میں کہا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو ان سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت رکھی، جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے جن کی ولادتیں پاک اور صاف ہے، کہ جو جنت سے ہی پاک و پاکیزہ زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ اب جب جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا ولادت کو آثار نظر نہ آئے، دل میں کوئی شبہ پیدا ہوا کہ نہ جانے آج ولادت ہے یا نہیں ہے۔ امام اس کو کہتے ہیں جو دل کی بات لب پہ آنے سے پہلے سن لے اور اس کو پورا کر دے۔ ابھی جناب حکیمہ خاتون کا یہ خیال ان کے ذہن میں آنا ہی تھا، ابھی یہ ان کو ڈاؤٹ ہوا ہی تھا، نہ جانے نصف شب ہو گئی، ولادت آج کی شب میں ہے یا نہیں، یہ خیال دل میں آنا ہی تھا کہ 11ویں امام اسی مقام پر وہ جو سامرا میں حرم عسکرین ہے، اس صحن میں میرے مولا عبادت کر رہے تھے۔ جب صحن خانہ میں جناب حکیمہ خاتون آئیں تو مولا عسکری کو یہ سمجھ آ گیا کہ پھوپھی اماں نے ولادت کے بارے میں ابھی کچھ سوچا یا شک کیا، کہنے لگے پھوپھی اماں
شک مت کیجیے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور آج ہی کی شب ولادت ہے۔ اور کہا کہ ابھی کچھ دیر میں آپ دیکھیں گی حجرے میں سے بے انتہا نور نظر آنے لگا۔ ابھی مولا کا یہ کہنا ہی تھا کہ آپ دیکھیں گی خدا کا وعدہ برحق ہے، آنے والا صاحب حق ہے، امام حق ہے، اور آج ہی کی شب میں اس کی آمد ہے۔ یہ خدا نے کہا ہے کہ 15 شعبان کی شب میں آمد حجت خدا ہوگی۔ یہ کہنا ہی تھا۔ یہ جناب نرجس خاتون صلوات اللہ السلام علیہ کے حجرے سے ایسا نور برآمد ہوا کہ دن کی روشنی سے زیادہ روشن نور تھا، اس نور کی آب و تاب بھی کچھ اور تھی۔ اب جب جناب حکیمہ خاتون حجرے میں تشریف لے گئی تو دیکھا کہ انتہائی پر نور بچہ، ایک انتہائی حسین بچہ سجدے میں ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک نومولود بچہ ہے اور تلاوت قرآن مجید میں ہے اور سر سجدے میں ہے، اور خدا کی بزرگوں برتری اور خدا کی شان اور خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اہل بیت ان کو کہتے ہیں کہ جو ولادت کے بعد ہی تلاوت قرآن کرتے ہوں اور وہ اللہ کی شان و بزرگی بیان کرتے ہوں، آتے ہی تلاوت قرآن کیا کی؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جس کا ترجمہ امام نے جو آیت پڑھی ترجمہ خود اس کا مصداق ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو تو چلے ہی جانا تھا کہ خدا کا حق آج آ چکا ہے۔ اور اس پر پھر بی بی حکیمہ خاتون نے کہا سلام ہو آپ پر حجت خدا، اور میرے مولا نے جو ابھی نومولود ہیں کہا کہ آپ پر بھی میرا سلام ہو پھوپھی اماں۔ اور پھر میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب سلام پیش کیا تو مولا نے کہا میرے جد اب رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام پر سلام بھیجا۔ جیسے امام عسکری علیہ السلام نے کہا میرے لخت جگر آپ پر سلام، تو نومولود میرے مولا واقع نے کہا میرے جد رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا سلام، میرے جد علی مرتضیٰ علیہ السلام پر میرا سلام، میری جدہ جناب زہرا پہ میرا سلام، میرے جد حسن و حسین علیہ السلام پہ میرا سلام۔ اسی طرح امام مہدی نے تمام تر اپنے اجداد پر سلام بھیجا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی سلام پیش کیا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج مجل۔ مولا کا صحن نور سے بھر گیا، اور ایک نور تھا کہ جو دیوار سے اٹھتا تھا، مولا کے کان میں کچھ کہتا تھا، پھر دیوار پہ واپس چلا جاتا تھا، پھر آتا تھا کان میں کچھ سرگوشی کرتا تھا، واپس جاتا تھا۔ اتنے پرندے آ رہے ہیں اور دیوار پر بھی دیکھ رہے نور ہے اور اتنے پرندے جمع ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون حیران ہو رہی ہیں، ششتر ہیں کہ امام یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے مولا امام حسن عسکری فرمانے لگے وہ جو نور آپ دیکھتے ہیں ایک بار بار آتا ہے اور کان میں کچھ کہتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، وہ جبرائیل ہیں، اور تمام یہ جو پرندے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملائکہ ہیں جو حجت خدا کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ ڈاؤٹ مت کیجئے، شک نہ کیجئے، جب سید و شہداء کی آمد ہوئی آپ نہیں جانتے امام حسین علیہ السلام کی آمد پر رسول خدا کے در پر کتنے ملائکہ سلام پیش کرنے کے لیے آئے۔ عرش پر اللہ سے اجازت لی کہ آج ہم مبارکبادی رسول خدا کو دینے جا رہے ہیں کہ ان کا نواسہ آیا ہے اور فطرس نے نجات پائی امام حسین کے گہوارے سے۔ تو اب بھی جو آیا ہے وہ بھی تو فرزند فاطمہ زہرا ہے، فرزند رسول خدا، اور اب بھی جبریل ملائکہ کے گروہ کے ساتھ آئے، اور جو ملائکہ نہیں آ سکے ان کی جانب سے سلام پیش کر رہے ہیں کان میں آ کے، مولا اس نے بھی سلام بھیجا ہے، مولا اس نے بھی سلام بھیجا ہے۔ تو خدا نے اپنی حجت کو سامرا کے اس گھر میں ہی بڑا کیا، نشو نما پاتے رہے مولا، لیکن ان کی حفاظت بڑی ضروری تھی، کیونکہ جیسے فرعون سے حضرت موسیٰ کو بچانا تھا، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی دو بڑی ذمہ داریاں تھیں کہ زمانے کے امام کو محفوظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنی ہے، اور شیعوں کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کی زیارت بھی کروا دینی ہے، ایک بار شرف ملاقات بھی ہو جائے تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہمارا مولا، ہمارا آقا 11ویں امام کے بعد ہم بے وارث نہیں ہے، ہمارا وارث آ چکا ہے، حجت خدا ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ دکھانے کے لیے امام حسن عسکری نے جو کہ ہر بار خمس لیا کرتے تھے بحیثیت امام، کم اہل بیت کے چاہنے والوں کی جگہ تھی، کم سے ایک شخص جو کہ امام کی وکیل تھے وہاں پہ خمس لے کر آ رہے تھے، اور ایک شیعہ کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر حجت خدا ہیں میں زیارت کرنا چاہوں گا، میں دیکھنا چاہوں گا۔ دل میں شک کیا اس نے امام کے وجود کے بارے میں اور کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جب یہ مولا کے گھر آیا، مولا نے اپنے وکیل سے کہا اس بار خمس
ہم نہیں لیں گے، اس بار خمس یہ لیں گے۔ اور وہ ایک بچہ تھا جو بیٹھا تھا، اور یہ تمام جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ امام زمانے کے وجود پہ دلیل ہے کہ جو کہتے کہ اگر امام نہیں ہے، اگر وہ نہیں تھے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس بچے سے تعارف کروایا اور اس بچے نے امام کے علاوہ کوئی خمس نہیں لے سکتا، لیکن انہوں نے خمس ریسیو کیا۔ یہ دلائل ہیں جو اب ہم پیش کریں گے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا وہ آپ سے خمس لیں گے؟ تو کہنے لگے ایک بچہ خمس کیسے لے گا؟ جس کو بچہ کہا جا رہا تھا وہیں سے امام زمانہ نے فرمایا تمہارے پاس خمس کی اتنی اماؤنٹ ہے، یہ اس شیعہ نے بھجوائی ہے، اتنی اماؤنٹ ہے یہ اس شیعہ نے بھجوائی ہے۔ اب یہ کہنے لگا، یقین آ گیا، مولا نے کہا ہمارے بارے میں تم شک نہ کرو کہ ہمیں بہتر پتہ ہے کہ تمہیں کس نے مال بھیجا ہے۔ اور مجھے مولا کا بڑا پیارا فرمان یاد آ گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ تم ہمیں اعمال جو بھی بھیجو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے اپنے لیے ہوتے ہیں، خالص اعمال ہم تک بھیجو اپنے، ہم تمہارے مال یا اموال جو تم بھیجتے اس کے نہیں، یہ وہ تمہاری اپنی پاکیزگی کے لیے خمس ہوتا ہے، تمہارے اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے تم بھیجتے ہو۔ اب کہا مولا نے کہ یہ جو خمس کے اماؤنٹ ہے راستے میں تمہیں ایک بیوہ ملے گی، اس کو دینے لگا۔ یہ اور حیران ہو گیا، مولا کو کیسے پتا واپسی پہ ایک بیوہ ملے گی؟ مولا کہنے لگے ہم اپنے شیعوں کے احوال سے واقف ہیں، یہ بھی آپ کو عروج بتائیں گی فرامین میں، واقع کو جلد کمپلیٹ کریں تاکہ پھر ہم امام کے فرامین کی جانب آئیں۔ تو امام زمانہ نے خود کہا کہ ہم اپنے اہل بیت کے چاہنے والوں اور شیعوں کے احوال سے واقف ہیں کہ وہ ایک بیوہ ہے، اس کو پہنچانا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مال فلاں فلاں شخص نے بھیجا، اور مولا نے بڑا اہم یہاں پہ اپنا فرمان جاری کیا۔ مولا نے کہا مجھے اس کا خمس نہیں چاہیے، اس کا بھیجا ہوا مال نہیں چاہیے۔ قابل غور رہے یہ بات، کس کے مال کو امام زمانہ نے مسترد کیا؟ کہ وہ شخص کہنے لگا مولا آپ کے چاہنے والے نے بھیجا ہے، لیکن امام کہنے لگے مجھے غصب کا مال نہیں چاہیے، کہ جس مال کو اس نے ہماری خدمت میں بھیجا ہے اس نے اپنے بہن بھائیوں کا حق مارا ہے اور ان کو اس حق سے محروم رکھا، وہ مال اس نے ہم تک پہنچایا۔ اسے کہو کہ اگر ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے پہلے یہ اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کرے اور پھر اپنے مال کو پاک کر کے جو خمس کا حصہ بنتا ہے پھر اس حصے کو بھیجے، ادروائز یہ خمس، یہ جو امام کا حق بھیجا ہے یہ حق ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور امام کا وجود اس پہ یہ دلیل ہے کہ امام زمانہ کو اس گھر میں رکھا گیا، سامرا میں جو سرداب ہے اسی سرداب میں امام زمانہ غیبت خبرا میں گئے۔ اور اب وہ دن آ گیا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو مسلسل جتنے بھی جاسوس تھے وہ گھیرے رکھتے تھے، کیونکہ عباسی حکمرانوں نے اس کو میک شور کرنا تھا کہ 12واں نہ آئے اور 11ویں امام کو زہر دے دیا جائے۔ جب امام کو شہید کیا گیا تو امام کے اپنے ہی چچا جعفر امام حسن عسکری کا نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ جیسے ہی ان کے چچا جعفر جنازہ پڑھانے لگے وہیں پر حجت خدا کے وجود پہ دلیل کہ ایک بچہ سامرا کے اسی گھر سے، وہیں امام حسن عسکری کے گھر سے برآمد ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ ہم آپ سے زیادہ اپنے بابا کا نماز جنازہ پڑھانے پہ حق رکھتے ہیں۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ زمانے کے امام کے علاوہ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمارا امام موجود ہے۔ ایک 5 سالہ بچے نے انتہائی فصیح و بلیغ عربی میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، اور جواسیس وہیں پر موجود تھے، جتنے جاسوس عباسی حکمرانوں نے بھیجے تھے موجود تھے، اور انہوں نے جا کر جب رپورٹ کیا حکمران کو کہ کس نے نماز جنازہ پڑھایا تو انہوں نے کہا ایک بچے نے پڑھایا۔ کہا ایک بچے نے پڑھایا، یعنی کہ 12ویں آقا آ چکے ہیں، اور 400 لوگوں کا ان کی نفری کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ سامرا کے اسی گھر میں وہی امام حسن عسکری کا گھر اور وہی سرداب، مولا سرداب میں گئے، جیسے فوجیں امام کے گھر میں داخل ہوئیں، امام زمانہ وہ بچہ سرداب میں گیا، اور اس وقت سے اب تک غائب ہے، اور خدا نے اپنی حجت کو محفوظ کر دیا، کوئی بھی ان کو تلاش نہ کر سکا۔ اور امام نے اپنے آخری نائب کو یہ لکھ دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا جو سلسلہ ہے، جو رابطہ ہے، وہ اسی طرح ہوگا کہ امام کو عریضے لکھے جائیں گے جو آپ نے 15 شعبان میں لکھے۔ اب براہ راست راستہ نہیں ہوگا، آپ امام کو خطوط لکھ سکتے ہیں، ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو عروج ہم اپنے مولا کی ولادت شیئر کر رہے ہیں، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ان کے کیا فرامین۔ کیونکہ پروگرام کا اختتام کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے، اور میرا دل تو چاہ رہا تھا میں سارے ہی فرامین پڑھوں، لیکن میں سوچ رہی ہوں فرامین انشاءاللہ میں سارے فرامین کل پڑھوں گی، لیکن انم نے اتنا خوبصورت واقعہ جو کہ سامرہ کا، اور جہاں مولا کی ولادت ہوئی، اور پھر وہ ولادت کے کیا سما تھا، اور پھر اصحاب کس طرح سے آئے اور کس طرح سے امام نے جنازہ پڑھایا اور اپنی امامت کا جو ہے ثبوت دیا اس وقت پہ،
اسی سے ریلیونٹ ایک واقعہ میرے پاس تھا جو کہ میں بالکل مس نہیں کرنا چاہتی. تو انشاءاللہ کل ہم پھر فرامین پہ رکھتے ہیں، کیونکہ کل مجھے صحیفہ جو ہے آسمانی صحیفوں میں اور معصومین کی زبانی بھی امام زمانہ کے بارے میں احادیث پیش کریں. عروج نے بھی امام زمانہ کی ہی زبانی ان کے فرامین آپ کو پہنچانے، اور امام کے ظہور کی جو امام کو غیبت کبریٰ کی کیوں ضرورت پیش پڑی، اس کی کیا ضرورت تھی کہ غیبت کبریٰ میں امام رہیں، اور امام کے ظہور سے پہلے کی جو علامات ہیں جو کہ آپ اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، تو وہ بہت سخت ہیں اور ان کو آرام اور تسلی سے سننے کی ہمیں ضرورت بھی ہے. تو بہت زیادہ جو ہیں فضائل امام ہیں، بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کا نالج ہمیں لینا ہے. لیکن انم نے جو بتایا، میں وہ نہیں چاہتی کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں اس واقعے کو جو ہے مکمل کیے بغیر چھوڑ دوں. یہاں پر امام علیہ السلام نے 3 سال کی عمر میں خود حجت خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ کس طرح سے کیا وہ واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اور اس سے پہلے آپ کے لیے بہت خوبصورت ایک سوال بھی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ امام کی پرورش کا جو ذمہ تھا وہ کن کو دیا گیا تھا. سبحان اللہ. چلیں ہنٹ بھی دے دیتی ہوں، ایک فرشتے ہیں، اور میں واقعہ میں بتا بھی دوں گی کہ کون سے وہ فرشتے ہیں کہ جن کو امام کی پرورش کا ذمہ دیا گیا تھا. اب یہاں پر جواب بھی دے دیتی ہوں. امام کی پرورش کا جو ذمہ تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اور یہاں پر ظاہر ہے کہ پرورش امام کی جو ہے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے بار بار، تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل، لیکن حضرت جبرائیل کو یہ جو ہے ذمہ داری دی گئی. اور جو بچہ ولادت کے وقت کلام کر چکا ہو اس کی تو کیا ہی بات ہے، کیا فضیلت ہے امام کی کہ جو ولادت کے وقت بھی کلام کر چکے ہیں. یہاں پر ایک فرشتے کے سپرد امام کی جو ہے پرورش کی گئی، لیکن دنیا میں چند دن گزارنے کے بعد اب امام جو ہے اپنی زبان سے کیسے اپنی امامت کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہاں پر امام حسن عسکری اللہم صلی علی محمد محمد، امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، جو تم دل میں لے کر آئے ہو اس کا جواب تمہیں دیے دیتا ہوں. اس شخص کے دل میں ایک سوال تھا. وہ سوال کیا تھا؟ امام نے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو یہ فرما کر آپ اپنے مقام سے اٹھے اور اندر جا کر یوں واپس آئے کہ آپ کے کندھے پر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا کہ جس کی عمر 3 سال تھی. سبحان اللہ. اب یہ معجزہ امامت ہے. امام معجز نما ہوتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے. یہاں پر ایک شخص جس کا نام احمد تھا، یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے ایک دل میں بے چینی تھی، ایک سوال تھا کہ جس پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سوال تمہارے دل میں ہے اس کا جواب میں تمہیں ابھی دیے دیتا ہوں. کہ جس پر امام اپنی جگہ سے اٹھے اور جب واپس لوٹے تو اس انداز سے لوٹے کہ ان کے کندھے پر ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا کہ جس کی عمر 3 سال تھی. اس کے بعد جب امام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے احمد، میرے بعد حجت خدا یہ ہوگا، یہ یعنی کہ جو کندھوں پر سوار ہے یہ بچہ، اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے، یہ خضر کی طرح زندہ رہے گا. سبحان اللہ. یہ خضر کی طرح زندہ رہے گا اور ذوالقرنین کی طرح ساری دنیا پر حکومت کرے گا. سبحان اللہ. یہ ہے فضائل امام بزبان امام حسن عسکری علیہ السلام. اور احمد بن اسحاق نے کہا، مولا کوئی ایسی علامت بتا دیجیے کہ میرے دل میں جس سے اطمینان پیدا ہو جائے. اب یہاں پر معجزہ امامت کی بات ہو رہی ہے، فضائل امام زمانہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اب آپ اور میں سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہم نے مان لیا کہ امام ہیں یا امام کا وجود ہے، یا وہ ان کو امام مانا جائے، اس کی کیا جو ہے تصدیق کس طرح سے کی جائے. اس شخص نے امام سے کھلے دل سے کہا کہ مجھے یقین آ جائے اور میرے اطمینان کے لیے کافی ہو جائے، کچھ اس طرح کا مجھے بتائیے کہ یہ امام میں ان کو تسلیم کر لوں. آپ نے امام مہدی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، بیٹا اس کو تم جواب دو. امام علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود بزبان فصیح فرمایا، انا حجت اللہ انا بقیت اللہ. سبحان اللہ. یہ امام کے الفاظ تھے کہ میں ہی خدا کی حجت اور حکم خدا سے باقی رہنے والا ہوں. سبحان اللہ. بے حد خوبصورت. اور خود بقیت اللہ نے، خود حجت اللہ نے بتایا کہ میں ہی حجت خدا ہوں. اور ساتھ امام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا جس میں میں دشمنان خدا سے بدلہ لوں گا. اور یہ سننے کے بعد جو احمد تھے کہ جن کا یہ سوال تھا وہ بہت خوش اور مطمئن ہو گئے کہ ہم امام کے بغیر نہیں ہیں، ہمارے امام زندہ و جاوید ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ہمارے وقت کے امام موجود ہوں گے جو کہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور پروردگار عالم کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کریں گے. سبحان اللہ. روز بہترین کہ آج ہم ولادت کا سما بھی پیش کر سکے اور ساتھ ساتھ حجت خدا کے فضائل خود ان کی زبانی بھی پیش کر سکے. اور اختتام کرتے ہیں اسی نوٹ پہ کہ مولا نے ہم سے کیا چاہا ہے.
کچھ تو فرامین ہم کل ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور جو آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں مولا کے ظہور کے بارے میں پروردگار عالم نے خود کہہ دیا وہ لوگوں سے شیئر کرنا ہے. خود اہل بیت علیہ السلام نے اپنے فرزند کی آمد کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ سید الشہداء نے کیا کہا ہے، رسول خدا نے کیسے تعارف کرایا ہے، مولا کائنات نے، جناب زہرا نے، مولا حسین علیہ السلام نے. تو آپ منتظر رہیے گا کل کے پروگرام کا انشاءاللہ اس میں. اور ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور وہ جو کہ مومنین ہم اور آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں، غمگین ہیں، یا کچھ ہمارے مسئلے ایسے ہیں کوئی حل نہیں ہے. زمانہ ایسا آ گیا کہ کچھ الجھا کے رکھ دیا انسان کو کہ وہ اپنی میجر ذمہ داریوں سے ہٹ کر ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. اس کو ان چیزوں نے پریشان کر رکھا ہے جن معاملات میں وہ خود کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی ہر پریشانی اور مومن کی ہر غم کا حل امام زمانہ کے پاس ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو مولا کبھی نہ کہتے کہ اے مومنوں میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں. اور میرے مولا نے یہ بھی آپ کو پیغام دے دیا احتجاج تبرسی میں کہ تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی اعمال انجام دینے چاہیے. آج کا انسان سوچتا ہے میں کیا کروں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں ابھی بھی انف نہیں ہوں، میں ابھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، شاید کہ میں نے وہ کر لیا ہوتا، شاید کہ میں نے یہ کر لیا ہوتا، شاید اب اس زمانے کے لیے مجھے یہ چاہیے. آپ کبھی بھی کسی کے بھی لیے پرفیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن خدا کے لیے آپ ہر حال میں پرفیکٹ تھے. لیکن امام مہدی کی مدد کے لیے ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. سیلف ڈیولپمنٹ کا مطلب سب سے پہلے تو یہی اپنے اوپر پہلے کانفیڈنس رکھو، پھر گرو کرو. گرو اپنے اوپر یقین رکھ کے کرو. اس کو انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. کسی کو دیکھ کے نہیں، مولا کیا چاہتے ہیں ان کی نصرت کے لیے تیاری کرو. ہر شعبے میں کیا آپ اپنے اندر چینجنگز لا سکتے ہو. تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کریں. آپ سوچتے نا کیا کریں، سب سے پہلے تو وہ اعمال کریں جو امام کے قریب کر دیں، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمہیں ہماری ناراضگی سے قریب کر دے. تو ایک فارمولا ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام آپ کو دینا تھا، کیا کریں، یہ کریں، وہ کریں، یا کچھ اور کریں. ہم تب بھی کامیاب نہیں. کامیاب ہر وہ شخص ہے وہ اعمال کرے جو امام زمانہ کے قریب کر دیں، ان اعمال سے اجتناب کریں جو آپ کو امام زمانہ سے دور کرتے ہیں. اور خود فرمان امام علیہ السلام ہے جو کہ انم کے پاس بک ہوتی ہے اور ہم پروگرام میں لے کر بھی بیٹھتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے نالج کے لیے. وفات الجنان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. فرمان امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے تم زیارت عاشور تلاوت کیوں نہیں کرتے. امام نے آپ کو عمل بتا دیا، امام نے آپ کی مشکلات کو آسان کر دیا، اور اپنے فرامین سے یہ بتا دیا کہ آپ کے وقت کے امام اگر آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں پھر بھی آپ کی مدد فرما رہے ہیں، آپ کے امور میں آپ کی جو ہے ان کو سلجھانے کے لیے کام آ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کن چیزوں سے دور رہا جائے. اور خود اپنے فرامین کے تھرو جو ہیں آپ کو زیارت عاشورہ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. انم نے کچھ بہت بہترین فرامین امام کے پڑھے. تو آپ کے وارث موجود ہیں. امام علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے، آپ کی معرفت، آپ کی ہدایت، آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہر وقت موجود ہیں. لیکن کوشش کیجئے بکس پرچیز کیجئے. بکس نہیں تو آن لائن بکس اویلیبل ہوتی ہیں. اگر آپ کو بس بک کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو بہت کوشش کاوش سے انم نے، میں نے، اور شارٹس میں اسپیشل تھینکس کروں گی انم کا کہ انہوں نے شارٹس اس طرح کے بنائے، شارٹ ویڈیوز اس طرح کی بنائی ہیں کہ لوگ جو زیادہ لانگ ویڈیوز بھی نہیں سن سکتے تھے انہوں نے اعمال شب برات کو بہت اچھا رسپانس دیا، اعمال بھی کیے. تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے روج، آپ نے میں یاد دلایا. آپ سب کے پیار کا اور آپ سب کا دین خدا میں دلچسپی لینے کا بے حد شکریہ کہ آپ سب نے عبادت میں رات گزاری. خوشی اس چیز کی ہے کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عبادت کرنا چاہتے تھے، ان کو اعمال چاہیے تھے، وہ اس شب کو اس فضیلت والی شب سمجھتے ہوئے اور اللہ رسول کو خوشنود کرتے ہوئے آپ نے اعمال کو دیکھا، جہاں پہ آپ کے دیکھنے کے لیے ہر طرح کا عجیب و غریب کانٹینٹ موجود ہے. آپ اپنی اس رات کو ضائع کر سکتے تھے لیکن اللہ نے خاص و خاص لوگوں کو چنا. آپ کا بہت شکریہ. ویڈیو کو دیکھا، یقین کرتے ہیں کہ اعمال بھی کیے ہوں گے، آج کا روزہ بھی رکھا ہوگا. یہ سب تیاری کس لیے ہے؟ شعبان کی تیاری، رمضان کے لیے. روج کا میرا بس چلے ہم آپ کے ساتھ ابھی رمضان کا بھی کر دیں، وقت بہت. لیکن میری انم سے ریکویسٹ رہے گی کل بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے 1 سے 2 دن مزید جتنا نالج امام کی معرفت کے بارے میں جو نالج آپ کو ہم دے سکیں ہم ضرور دیں گے تاکہ وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو کہ
بار بار نہیں بتائی جاتی یا آپ کو ٹیلی ویژن پہ یا موبائل کے تھرو اویلیبل نہیں ہوتی. الحمدللہ ہر مومن و مومنہ کے پاس نالج ہے، لیکن کچھ وہ چیزیں قرآن و سنت کی روح سے اور انم امام کے فرامین سے، میں امام کے بہت زیادہ فرامین اور امام کے ظہور کی ضرورت کیوں پہ، امام کی جو ہے ظہور کب ہوگا، امام کی غیبت کی ضرورت کب پیش آئی، اور امام کے ظہور سے پہلے لوگوں کے حال احوال کیا ہو جائیں گے جو کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. بہت جو ہے وہ فکر مند بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کل آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اور رمضان سیریز الگ سے ہوگی تاکہ آپ افطار کے بعد کچھ یوز لیس دیکھنے کے بجائے اپنے روزے کے میں کیا دعائیں پڑھنی ہے، کیا عبادت کرنی ہے. ایک آن جاب پرسن کو ٹائم بڑا لمیٹڈ ملے گا، تو وہ پھر بھی اپنے رمضان کو کیسا اس میں سے مزید سے مستفید ہو سکے، کم سے کم اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب لے سکے. تو رمضان میں بھی انشاءاللہ اس جرنی میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اس کے لیے وی آر پلاننگ اے لاٹ آف تھنگس فار یو، جو بتانا بے حد ضروری تھا، آج آپ کو کنوے کر دیا. ہمارے ساتھ رہیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے. کیپ واچنگ آنا من عروج نقوی آفیشیل، جس پہ رمضان سیریز از کمنگ سون، جس میں تمام دعائیں سیر و افطار کی، روزے کے کچھ بیسک مسائل ہم شیئر کریں گے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں. اللہ کا دین بے حد آسان ہے، اسلام سب سے خوبصورت دین ہے، اور خدا نے جو ہم پہ رحمت نازل کی ہے روزوں کی صورت میں، ہم اس کو امبریس کریں گے. اللہ کی اس نعمت کو، اس رحمت کے اشرے کو، برکت کے اشرے کو پہلے ہی ویلکم کریں گے. ہم یہ نہیں کہ بالکل وقت پر. تو نے مالو نہ سیم و زر لیتے ہیں، نے مالو نہ ہی سیم و زر لیتے ہیں، نے لالو یاقوت و گوہر لیتے ہیں. نے مالو نہ ہی سیم و زر لیتے ہیں، نے لالو یاقوت و گوہر لیتے ہیں. ہر شے سے ہیں صاحب الزماں مستغنا، ہر شے سے ہیں صاحب الزماں مستغنا. پرشیوں کی ہر وقت خبر لیتے ہیں، پرشیوں کی ہر وقت خبر لیتے ہیں. میرے لیے بھی آسرا، ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے آسرا کہ حجت خدا موجود ہیں اور ہمارے احوال سے واقف ہیں. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم نے آپ کو دعاؤں میں شامل رکھا ہے. مجھے عروج کو اجازت دیجیے. کیپ واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل. اللہ حافظ.